بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ رزق میں برکت اور کام میں آسانی کے لیے مجرب عمل ہے، مجرب وظیفہ ہے کہ رزق میں اس وظیفے کی برکت سے ایک تو اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے رزق عطا فرمائیں گے، اور دوسرا اللہ جل شانہ ہر کام میں آسانی فرمائیں گے۔ ہر کام میں آسانی کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، اور اسی طرح رزق کو کھینچنے والی وظیفہ ہے، اور رزق میں برکت والے وظیفہ۔ کوئی راستہ، کوئی وسیلہ نہ ہو رزق کا، اور بہت تنگی ہو، بہت پریشانی ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، بس اللہ جل شانہ پر امید رکھ کے اور یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں تمام کے تمام اللہ دور فرمائیں گے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، کیونکہ اللہ قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ جل شانہ اس کے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں، اس کے رزق میں ویقدر، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ رزق اللہ جل شانہ کے خزانوں سے آتی ہے۔ انکم تتوکلون علی اللہ علی حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حماسا وتروح بطانا، اگر تم نے اللہ جل شانہ پر اس طرح توکل کیا جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ جل شانہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح صبح پرندے جاتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ، کون اس کو رزق دیتا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، ہاں وہی اللہ ہے جو سب کو رزق دے رہا ہے۔ آسمان میں رزق کے خزانے، فی السماء رزقکم وما توعدون، فرماتے اللہ جل شانہ کہ جس رزق اللہ جل شانہ نے جس رزق کے لیے وعدے کیا تمہارے لیے وہ آسمان میں ہے، رزق کے خزانے آسمان میں ہے، رزق کے دروازے آسمان میں ہے، وہاں سے انسان اعمال کرتے ہیں، اعمال کے بدلے رزق آتے ہیں۔ انسان اوپر اعمال کرتے ہیں تو اوپر وہ چلے جاتے ہیں، اوپر سے اس اعمال کے مطابق حالات آتے ہیں۔ اس طرح رزق کے لیے یہ ایک بہترین وظیفہ ہے۔ تو رزق میں ترقی اور برکت کے لیے یا کوئی بھی کام بس سے یعنی باہر ہو اور کوئی وسیلہ نظر نہ آتا ہو، یا کسی کام میں آسانی اور جلدی مطلوب ہو، تو اس کے لیے وظیفہ ہے۔ اس رزق کے لیے اللہ جل شانہ اس وظیفے کے برکت سے بندوبست فرمائیں گے، تو تمام مشکل کام وہ بھی اللہ جل شانہ اس وظیفے کے برکت سے آسان فرمائیں گے۔ اسی طرح کوئی کام بس سے باہر ہو، مطلب یہ کہ وہ آپ نہیں کر سکتے ہو، تھک جاتے ہو، اور کوئی وسیلہ بھی نظر نہ آ رہا ہو تاکہ وہ کام آپ کر سکتے، تو اس کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اس کے لیے بھی ہے، کام میں آسانی کے لیے، اور کسی کام میں جلدی مطلوب ہو، جلدی، تاکہ یہ کام جلدی ہو جائے، یہ مشکل جلدی حل ہو جائے، یہ مصیبت جلدی ہٹ جائے، ٹل جائے، تو اس کے لیے دوستو ایک زبردست وظیفہ ہے۔ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ یہ کہ سورہ مزمل ایک مجلس میں، یعنی ایک دفعہ ایک مجلس میں 41 مرتبہ 3 دن پڑھے۔ 41 مرتبہ سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے باوضو ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، ایک جگہ پر بیٹھا ہو، ایک مجلس میں بیٹھا ہو، درمیان میں باتیں بھی نہیں کرنا۔ کوئی ضرورت ہو، اشد ضرورت ہو تو بندہ اٹھ سکتا ہے، اشد ضرورت ہو تو باتیں کر سکتا ہے، ورنہ ویسے نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سورہ مزمل 41 مرتبہ پڑھے۔ سورہ مزمل 41 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ لیکن یاد رکھو، اس وظیفے سے دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہونا چاہیے، ورنہ خود نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ بعض لوگ سورہ مزمل کا عمل وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے، اب وہ خود مصیبت میں گر جاتے ہیں، خود مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو نقصان پہنچائے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ اور اپنے زبان سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔
تو اس طرح اس وظیفے سے دوسرے کو نقصان پہنچانا مطلوب ہرگز نہ ہو، اس وظیفے سے دوسرے کو نقصان پہنچانا ہرگز مطلوب نہ ہو۔ اس وجہ سے اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ ایک تو رزق کی تنگی دور فرمائیں گے اور ایک کام میں آسانی فرمائیں گے، اور دوسرا اللہ جل شانہ کوئی کام یعنی جلدی مطلوب ہو تو اللہ جل شانہ اس میں جلدی عطا فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے رزق میں برکت اور رزق میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ دوستو اس وظیفے کو خود کریں، آگے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائے اور سب کی دنیا اور آخرت بن جائے۔ والسلام۔